ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج بائی چانس 12 ربیع الاول بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ آج ہم نے جمعے کے اندر بھی تقریباً یہی بیان کیا، وہ تو تفصیل سے، لیکن اب ہم جو ویڈیو بنائیں گے وہ تقریباً اسی کا خلاصہ ہوگا۔ ربیع الاول کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدائش بھی دی، یعنی آپ اس مہینے کے اندر اس دنیا پہ تشریف بھی لائے، اور بائی چانس پھر آپ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھے، انہوں نے اللہ سے پوچھا، یعنی یوں ایک آرزو کی، التجا کی کہ ہمارے پیغمبر کی وفات اور پیدائش دونوں ایک ہی مہینے کے اندر، اور پھر لگتی قریب قریب تاریخیں بھی ہیں ان کی، یعنی کہ اختلاف کو بھی دیکھیں تو پھر تاریخوں کو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر یوں بھی سوچے تاریخ 12 ربیع الاول کی پیدائش کی بھی ہے ایک لحاظ سے، اور وفات کی بھی وہی تاریخ ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ نے دل میں بات یہ ڈالی، اس کو عربی کے اندر الہام بھی کہتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے رہنمائی کہہ لیں، کہ یہ دونوں تاریخیں، یہ دونوں چیزیں، پیدائش وفات ایک تاریخ کو ہو یا ایک مہینے کو ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ پیدائش پہ اتنی خوشی مناؤ کہ نبی کی جدائی کو بھول جاؤ، نہ نبی کی جدائی کو اتنا سوار کرو کہ آپ پیدائش کی خوشی کو بھول جاؤ۔ تو دونوں کو مینٹین رکھ، درمیان میں رکھنا ہے، کہ خوشی بھی ایک دائرے کے اندر ہو، شریعت سے باہر نہ نکلو، غم بھی ایک دائرے میں ہو کہ شریعت سے باہر نہ نکلو۔ یہاں پر خوشیاں بھی منانے کے مختلف انداز ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اس طریقے سے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے مختلف طریقے تھے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ نبی کا ہو، نمبر 2 مال ابو بکر کا ہو اور خرچ نبی پہ ہو، اور تیسری یہ چیز ہے بیٹی ابو بکر کی ہو اور گھر نبی کا ہو۔ یہ چیزیں وہ فرماتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یعنی کہ میں آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں۔ اب ان کا دیکھنے کا ذوق یہ ہے کہ ان کی محبت کا یہ اشارہ ہے کہ محبت کہتی ہے کہ میں نبی کے چہرے کو ہر وقت دیکھتا رہوں۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کا ذرا چہرے کا یا جسم کا نقشہ کھینچیں۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو ہم سے؟ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت تو میں دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے دل کے اندر چاہت ہی نہیں تھی، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر حوصلہ ہی نہیں تھا کہ نبی کے چہرے کو تک کے دیکھوں، کہ نظر جما کے دیکھ لوں، کہ روب ہی اتنا تھا، جلال اور کمال ہی اتنا تھا کہ ہماری آنکھیں برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ہم لوگ بار بار آپ کے چہرے کو دیکھ، تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اب ان کا ذوق محبت یہ ہے کہ وہ کہتے میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا آپ کے چہرے کو۔ اور اسی طریقے سے ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کا، میری وفات تو کیا میرے جنازے کا بھی نہیں بتانا نبی کو، مجھے عام لوگ جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دیں۔ دفن ہو گئے رات کو، تو دوسرے دن بتایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی آپ کو نہیں بتانا، اور وجہ بھی بتایا گیا کہ میں یہودیوں کے محلے میں رہتا ہوں تو میرا جنازہ پڑھانے کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایسا نہ ہو کہ دشمن ہیں یہودی تو موقع پا کر آپ کو تکلیف دیں، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میری وفات پر بھی آپ کو تکلیف پہنچے۔ اب ان کا ذوق محبت یہ ہے، الگ الگ ذوق محبت ہے۔ اور حضرت واشی کا مزاج دیکھیں کہ جب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا ایمان تو قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے آپ کو دیکھ کر مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جملے کی لاج اتنی رکھی کہ مدینہ چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، شام چلے گئے کہ نبی میری وجہ سے تنگ نہ ہو، کیونکہ میں نے یہ کام کیا ہے، مجھ سے کفر کی حالت میں یہ ہو چکا ہے کہ میں نے آپ کے چچا کے 14 ٹکڑے کے میں نے ان کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ، تو میں اگر سامنے نہیں ہوں گا تو آپ کو راحت ہوگی، اگر میں سامنے ہوں آپ کو تکلیف ہو تو یہ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اب ان چاروں صحابہ کے واقعات، اور اسی طرح ایک چوتھا واقعہ، یہ 5واں واقعہ یہ بھی بنتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہمیں کبھی کہہ دیتے تھے کہ اپنے ساتھ تمہارے دوست آ رہے ہیں، ساتھی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ذرا کھڑے ہو جاؤ، ان کو سواری سے اتارنے میں تعاون کرو، لیکن جب آپ تشریف لاتے تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے ہم چاہتے بھی تھے آپ کے آنے پہ ہم کھڑے ہوں، لیکن ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ ہے ذوق محبت
تو محبت کے ذوق تو الگ الگ ہیں، لیکن شریعت کا دائرہ پھر بھی سب کے لیے ہے کہ شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو، نئی چیزیں کھڑی نہ ہو، لوگوں کے اندر ایک نیا تصور نہ ہو، اور اسی طرح صحابہ کی شبیہیں کسی علاقے میں بنائی جاتی ہیں وہ نہ ہوں، یہ ابو بکر ہیں، یہ حضرت بلال ہیں، یہ حلیمہ سعدی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی شکلیں بنائے جانا، یہ بہت برا طریقہ ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ ہستیاں تھیں اور ہمارے لوگوں کو ان جیسا ایک تشبیہ دے دینا، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔